ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں اور وہ چیز لینے کے بعد آگے استعمال نہ کرے تو کیا اس کا ہمیں گناہ ہوگا؟ نہیں بھائی، آپ کو کیسے گناہ ہوگا؟ اگر وہ چیز بالکل ٹھیک ہے، استعمال کے قابل ہے، اس نے تسلی کر کے لی ہے تو نہ استعمال کرے، اس کی مرضی ہے۔ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر رہا ہے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، اس لیے جو بال اور ناخن کاٹنے کی پابندی ہے یہ سارے گھر والوں کو ہی کرنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ تو یہ مستحب عمل ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا تو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی عقیقہ کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی اسے امید ہے کہ وہ آئندہ کر سکے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے سستی کر رہا ہے یا وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ اگر استطاعت نہیں رکھتا تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، استطاعت والے کے لیے ہے نا۔ تو بہرحال اگر جان بوجھ کے سستی کر رہا ہے تو اسے نہیں کرنی چاہیے، اسے فوری عقیقہ کرنا چاہیے۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ بھینس اگر گائے کی ہی قسم ہے تو کراس کیوں نہیں ہوتی؟ اس طرح تو مرغیوں کی کئی ساری قسمیں ہیں، ان میں بھی کراس اگر آپ کروائیں ایک قسم کا دوسری کے ساتھ تو شاید نہیں ہوگا۔ تو یہ باقی چیزوں میں بھی یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو عرب لوگ ہیں یا عربی ڈکشنریاں جنہوں نے لکھی ہیں ان سب نے بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا ہے، اس بنیاد پہ ہم نے اس کو گائے کی قسم قرار دیا ہے، اور اسی بنیاد پہ اس کی قربانی کا علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور بہیمۃ الانعام میں بھی یہ شامل ہے جن کی قربانی کرنے کا قرآن میں حکم ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں، تو اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ باقی اگر کسی کو اتفاق نہیں ہے تو وہ نہ کرے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک جانور ہے جس کا کان چیرا گیا ہے، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر اس کا کان چیرا گیا ہے یا کاٹ دیا گیا ہے یا کان میں سوراخ کر دیے گئے ہیں تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اچھا جانور دیکھیں، اس سے صاف ستھرا دیکھیں، جس میں کوئی عیب نہ ہو، اس کی قربانی کریں۔ تو سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اگر کسی انسان پہ کوئی آزمائش یا پریشانی آتی ہے تو کیا اس سے نکلنے کی جد و جہد کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، آزمائشیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، یہ انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، لیکن شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آزمائش آ جائے تو بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ اس سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ جد و جہد کرنا تو ضروری ہے، جد و جہد آپ نے کرنی ہے، لیکن آپ نے جو یقین اور ایمان آپ کا ہے وہ مضبوط رکھنا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، ہوگا وہی جو تقدیر میں ہے۔ بس آپ نے جد و جہد کرنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے لکھا کیا ہے، اس لیے ہم جد و جہد کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں نا، جنگ جب ہو رہی تھی بدر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا صحابہ کو کہ بھائی ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دینی ہے، میں نبیوں کا امام ہوں، تم سارے کے سارے اولیاء ہو، اولیاء کے امام ہو، جنگ لڑنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں تو ویسے بھی جناب فتح مل جانی ہے۔ نہیں، بلکہ کوشش کی تھی۔ تو کوشش تو کرنی ہے آزمائشوں سے نکلنے کی، مشکلات سے نکلنے کی، باقی ہونا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بات ہوتی ہے۔ اگر کسی جانور میں کوئی بیماری ہے، چاہے اس کی جلد میں ہے یا اندرونی کوئی بیماری ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ کمزور ہوگا، اس کی وجہ سے اسے کافی مسائل ہوں گے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کے لیے صحت مند تندرست جانور دیکھنا چاہیے۔ سوال آپ کا یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں 9 روزے رکھے جائیں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، یہ نفلی روزے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 رکھا کرتے تھے، اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ بھی رکھ لیں، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو صرف 9 ذی الحجہ جا کر رکھ لیں۔ اس کی اضافی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے صحیح مسلم میں کہ 2 سالوں کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ تو اگر استطاعت ہے تو صرف وہ رکھ لیں، اگر اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں تو آپ بے شک 9 رکھ لیں، 2 رکھ سکتے ہیں 2 رکھ لیں، 3 رکھ سکتے ہیں 3 رکھ لیں۔ یہ نفلی روزے ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ تیمم کے لیے نیت فرض ہے کہ نہیں؟ نیت کے بغیر کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن نیت کے الفاظ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ عربی میں الفاظ پڑھ کے آپ نیت کریں گے۔ نہ نماز کے لیے کوئی الفاظ ہیں، نہ وضو کے لیے ہیں۔ جب آپ نے کسی برتن میں پانی لیا ہے تو اسی نیت سے لیا ہے نا کہ آپ نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے، تو یہی آپ کی نیت ہوتی ہے۔ بس بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیا کریں۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم بھی ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، اور سفر میں مکمل نماز پڑھ سکتا ہوں، تو کیا پھر بھی مجھے قصر کرنی ہوگی یا میں مکمل بھی پڑھ سکتا ہوں؟
اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی یہ جو قصر والی سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، تو بہتر ہے، فائدہ اٹھائیں۔ سفر میں قصر پڑھنا افضل ہے، پوری پڑھنا بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ پوری پڑھا کرتی تھی سفر میں بھی، تو پوری پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قصر پڑھنا افضل ہے، پوری پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی جانور میں کوئی بیماری ہے، چاہے اس کی جلد میں ہے یا اندرونی کوئی بیماری ہے، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ کمزور ہوگا، اس کی وجہ سے اسے کافی مسائل ہوں گے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کے لیے صحت مند تندرست جانور دیکھنا چاہیے۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ گھر میں جو سامان ہم جمع کرتے ہیں، چاہے وہ فرنیچر ہو، برتن ہوں یا بستر وغیرہ ہوں، کیا ان کی بھی کوئی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے؟ جو سامان آپ اس لیے گھر میں لاتے ہیں کہ ہم اسے استعمال کریں گے، تو استعمال کے لیے جو لایا ہوا ہے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ اضافی ہی کیوں نہ ہو۔ جو مال تجارت ہوتا ہے، اس لیے لایا جائے کہ اس کو ہم سیل کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اگر ایک عورت کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ فوت ہو جائے، حمل ضائع ہو جائے، تو کیا وہ عورت بھی 40 دن تک انتظار کرے گی، نمازیں نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی؟ اگر اسے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ انتظار کرے گی، اگر بلیڈنگ نہیں ہے تو وہ نہا دھو کے نمازیں بھی شروع کر دے گی، روزے بھی رکھے گی۔ یہ تو بچہ اگر پیدا بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر ایک ماہ بعد بلیڈنگ بند ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہ نہا کے نماز روزہ شروع کر دے گی، انتظار نہیں کرے گی 40 دنوں کا۔ اگر اس سے پہلے بلیڈنگ بند ہو جائے تو وہ شروع کر دے گی۔ تو اگر مس کیریج ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا اور بلیڈنگ نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد وہ بے شک نہا دھو کے نماز شروع کر دے گی انشاءاللہ۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کیا اوجڑی کھانا مکروہ ہے؟ مجھے تو آج تک ایسی کوئی دلیل نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ اوجڑی کھانا مکروہ ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ناپسند کیا ہو یا حرام قرار دیا ہو۔ تو جن چیزوں کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا ہوا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام ہیں یا وہ مکروہ ہیں؟ تو اوجڑی کو بھی حرام نہیں قرار دیا، مکروہ بھی نہیں قرار دیا، اس لیے کسی کا دل مطمئن ہے تو وہ بالکل کھا سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا نہیں دل کر رہا تو وہ نہ کھائے، شریعت نے کوئی زبردستی نہیں کی ہوئی کہ ہر حلال چیز کھانی ضروری ہے، آپ کا دل کر رہا ہے تو کھا لیں۔ تو سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ میرے پاس قربانی کے لیے کچھ پیسے موجود تھے، اچانک لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی، والدین میرے پریشان ہو رہے تھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پیسوں سے سولر لگوا لوں یا میں اے سی لگوا لوں، یعنی ان کے لیے کوئی انتظام کر لوں، کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں جتنے کی قربانی آپ نے خریدنی ہے، 25,000 30,000، بس اتنے، فالتو 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور کوئی امید نہیں ہے آپ کو کہ مستقبل میں میرے پاس کوئی پیسہ آئے گا، پھر تو ہم آپ کو کہیں گے کہ جی بالکل بالکل آپ یہ کام ضرور کر لیں، والدین کو اس پریشانی سے نجات دلائیں اور آپ یہ پیسے استعمال کر لیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ کے پاس وہی پیسے ہیں اور کوئی پیسہ نہیں ہے؟ بچوں کی تعلیم کے لیے بھی پیسے آپ نے رکھے ہوں گے، شادی کے لیے بھی رکھے ہوں گے، راشن کے لیے بھی رکھے ہوں گے، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے لیے بھی رکھے ہوں گے، اگر آپ بوتلیں پیتے ہیں اس کے لیے بھی پیسے ہوں گے، دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے بھی پیسے ہوں گے، کپڑے خریدنے کے لیے، جوتے خریدنے کے لیے، یعنی بندے کے پاس بجٹ تو ہوتا ہے نا، کیا ان میں سے نہیں خرچ کیا جا سکتا سولر کے لیے؟ یہ سوچ کیوں آتی ہے کہ قربانی کے لیے جو پیسے رکھے ہیں ان میں سے خرچ کر لیں؟ باقی بھی تو کام ہے نا، دنیاوی کاموں کے لیے تو ہم قرض بھی لے لیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے شادی کرنی ہے یا کسی کی شادی میں جانا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ادھار لیتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی دنیاوی کام کرنا ہو، پیسے نہ ہو تو ادھار لے کے آپ وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ سولر بھی ادھار لے کے لگوا لینا، آہستہ آہستہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو قربانی اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی، جس جذبے سے دی، وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی بس یہ معمولی چیز ہے، بس جانور کو ذبح کر لو، گوشت کھا لو۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز قربان کریں، اپنی خواہشات قربان کریں اللہ کے لیے، اچھی چیز قربان کریں اللہ کے لیے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو باقی جو بجٹ آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے سولر کا انتظام کر لیں، اے سی کا انتظام کر لیں، قربانی استطاعت ہے تو ضرور کریں
استطاعت نہیں ہے تو نہ کریں۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک گائے ہے، اس میں 3 حصہ دار ہیں، تو اب گوشت کی تقسیم وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں اگر 3 حصہ دار ہیں نا تو 7 حصے بنانے پھر ضروری نہیں ہے۔ 3 اگر حصہ دار ہیں تو 7 حصے بنانے کو ضروری نہیں ہے۔ اگر 3 لوگوں نے حصہ لیا ہوا ہے تو گوشت کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی وزن کر کے دیکھ لیں گے نا کتنا گوشت ہے، تو اس کے 3 حصے بنا لیں گے، تو ایک ایک حصہ تینوں لے لیں، ایک جیسا گوشت ہونا چاہیے۔ تو بس 7 حصے بنا کے تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور 7 بھی اگر کوئی بنا لیتا ہے بالفرض، اگر کسی نے بنا لیے ہیں تو 2 تو آسانی سے وہ تقسیم کر لیں گے نا، 2 ایک نے لے لیے، 2 دوسرے نے، 2 تیسرے نے، پھر جو 7واں حصہ بچے گا اس میں سے ایک حصہ پہلا لے لے، ایک دوسرا لے لے، ایک تیسرا لے لے، یعنی 7ویں حصے کے 3 حصے بنا کے ایک ایک حصہ تینوں لے لیں گے۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ تو یہ ایک روایت آپ نے بھیجی تھی جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔ روایت بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق مشاجرات صحابہ سے ہے، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات جو صحابہ ہیں اس کے بارے میں الکف والاستغفار، الکف والاستغفار لہم، ہم فیصلے نہیں کرنے بیٹھ جائیں گے، ہم نہیں جج بنیں گے ان کے بیٹھ کے کہ اس میں غلط کون تھا صحیح کون تھا، ہم ان کے لیے استغفار کریں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ درجات ہو سکتے ہیں، کسی کا اونچا ہے کسی کا نیچے ہے، لیکن وہ جنتی ہیں سارے کے سارے، اس لیے ہم فیصلہ نہیں کریں گے بیٹھ کے کہ ان میں سے صحیح کون تھا غلط کون تھا۔ تو یہ ہمارا اس حوالے سے موقف ہے۔ باقی اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں کو انہوں نے یہ کہا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ روایت میں صراحت موجود نہیں ہے، روایت میں صراحت کے ساتھ ان کا کوئی نام وہاں لیا نہیں گیا، نام موجود نہیں ہے۔ یہ تو بعض لوگوں نے اپنی طرف سے یعنی بیان کیا ہے نا کہ اس سے مراد یہ تھی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں یا زیادہ حق رکھتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد عبداللہ ابن عمر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات، مشاجرات صحابہ میں الکف والاستغفار لہم، زبان بند رکھیں گے، ہم نہیں فیصلہ کریں گے ان کا کہ ان میں غلط کون تھا ٹھیک کون تھا، کیونکہ ایک اصول قرآن نے بیان کیا موٹا سا، وہ ذہن میں رکھ لیں، آپ کو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ جو پہلے لوگ گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، جو کچھ تم کرو گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کچھ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اگر ہم سے پوچھا نہیں جائے گا تو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن چیزوں کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، جن چیزوں کا تعلق ہمارے اعمال سے، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ اب صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت سارے کے سارے جنتی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں، تو یہ عقیدہ آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ موٹا سا عقیدہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ باقی مشاجرات صحابہ یہ جو موضوع ہے اس پر بہت سارے لوگ صرف اس لیے ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے بات چیت کرتے ہیں تاکہ مشہور ہو جائیں سوشل میڈیا پہ۔ تو ہمارا تو موقف اس میں یہ ہے کہ جب وہ سارے کے سارے جنتی ہیں تو ہمیں بیٹھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا فائدہ ہو جائے گا ہمیں اس سے؟ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ سفر کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ کتنے دن تک بندہ قصر پڑ سکتا ہے؟ چونکہ اس حوالے سے مختلف آراء ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ اگر سفر آپ کا آسان ہے، کوئی مشقت والا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تو آپ 3 دن سے زیادہ اگر رہنا چاہیں تو پوری نماز پڑھا کریں۔ باقی اگر سفر کوئی مشقت والا ہے، تھکاوٹ والا ہے، جس میں آپ کو کافی مشکل ہو رہا ہے مکمل نماز ادا کرنا، تو پھر آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 20 دن بھی گھر سے باہر رہیں، مہینہ رہیں، 2 ماہ بھی رہیں تو قصر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اس حوالے سے کوئی
وضاحت نہیں کی کہ کتنے دن تک قصر کر سکتے ہیں، اس لیے مختلف اقوال اس حوالے سے علماء کے ملتے ہیں۔ واللہ اعلم۔